قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ آدمی جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے ایسا ہو کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہو اور نہ ہی اس کے والدین ہوں. او امرأۃ، یا وہ ایسی ہی عورت ہو جس کا انتقال ہو رہا ہے کہ نہ تو اس کی اولاد ہو اور نہ اس کے والدین ہوں. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک ہی بہن ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، بھائی ہو یا بہن ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، 5 ہوں. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو وہ تیسرے حصے میں شریک ہوں گے. اس آیت میں کلالہ کا حکم بیان کیا گیا ہے. عام معروف اور مشہور لفظ ہے کلالہ. ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ تو کوئی اولاد ہو اور اولاد میں بیٹے ہوں یا بیٹوں کی اولاد ہو یا ان کی آگے اولاد ہو، سارے اس میں شامل ہیں. اولاد میں سب سے پہلا حق آپ جانتے ہیں کہ بیٹوں اور بیٹیوں کا ہوتا ہے، اور پوتے ان کی موجودگی میں محروم رہتے ہیں. اگر اولاد کسی وجہ سے نہ رہے، خدا نہ خواستہ، تو پوتے ان کی جگہ لے لیتے ہیں. اور عام طور پر چونکہ نسل بندے کے جانے کے وقت تک پوتوں تک ہی ہوتی ہے، اس لیے بیان کرتے ہوئے یہاں تک ہی بات ذکر کر دی جاتی ہے. وگرنہ اگر پوتے بھی نہ رہیں اور ان کی اولاد ہو تو وہ ان کی جگہ لے لیتی ہے. اس لیے یہاں پر لفظ بولا گیا ہے کہ دنیا سے جانے والے کی اولاد نہ ہو، چاہے وہ اولاد بلا واسطہ ہو چاہے بالواسطہ ہو. بیٹے بلا واسطہ ہیں اور بیٹوں کی اولاد اور ان کی آگے اولاد وہ بالواسطہ ہے، واسطے سے آدمی کی اولاد ہے، تو اولاد کوئی نہ ہو. اور اسی طرح اور اولاد کو فروع کہتے ہیں، شاخ انسان سے جنم لینے والی. اور والدین کا تذکرہ ہوتا ہے تو والدین سے مراد والد، اور اگر والد نہ ہو تو پھر دادا اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور اگر دادا بھی نہ ہو تو پڑدادا اس کی جگہ لے لیتا ہے. تو عام طور پر اس سے اوپر بندے کے موت کے وقت عادتاً کوئی رشتہ موجود نہیں ہوتا. تو بہرحال ان کو اصول کہتے ہیں جن سے آدمی خود جنم لیتا ہے، چاہے اس کے اصول بلا واسطہ موجود ہوں جیسے والدین، یا بالواسطہ جیسے دادا پڑدادا وغیرہ. یہ تو بہرحال دنیا سے جانے والا شخص ایسا ہو کہ نہ تو اس کی اولاد ہو اور نہ ہی اس کے اصول یعنی والدین وغیرہ ہوں، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے. یہاں پر بہن بھائی سے مراد مطلقاً بہن بھائی نہیں ہے. میں نے پہلے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 حقیقی بہن بھائی، یعنی ان کا والد بھی ایک ہو، ماں بھی ایک ہو. جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہماری اولادیں ہیں کہ باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، اور ان کو عینی بہن بھائی کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر باپ تو ایک ہے لیکن مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو الاتی بہن بھائی کہتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر کہ ماں ایک ہے لیکن والد علیحدہ علیحدہ ہیں،
تو ان کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اخیافی بہن بھائیوں کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ دنیا سے جانے والا مرد ہو یا عورت ہو، اولاد نہ ہو، والدین بھی نہ ہوں، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے، کیونکہ لفظوں میں ایسی کوئی قید موجود نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز آگے میں دلیل بھی اس کی ذکر کر دوں گا، تو لیکن لفظوں میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا جب مطالعہ کرنا ہو تو ان کے مسائل سے تعلق رکھنے والی آیات علماء کی رہنمائی کے بغیر دیکھیں گے تو غلطی لگ سکتی ہے۔ تو یہاں پر مطلقاً اخن اور اختن بہن بھائیوں کو کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہن بھائی حقیقی بہن بھائیوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو غلطی کا امکان موجود ہے۔ تو یہاں پر اخیافی بہن بھائی کہ دنیا سے جانے والے کے ایسے بہن بھائی ہیں کہ جن کا رشتہ اس کے ساتھ صرف ماں کے واسطہ سے ہے، باپ کے واسطے سے نہیں ہے، تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک ہے، چاہے وہ بھائی ہو چاہے بہن ہو، اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں 5 ہوں، تو ان کو 1/3 حصہ ملے گا جو ان کے درمیان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اور یہاں پر مرد اور عورت کا بھی فرق نہیں ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ مرد اور عورت کا بھی فرق نہیں ہے، کہ مرد کو بھی اتنا ہی ملے گا اور عورت کو بھی اتنا ہی ملے گا، جتنا بھائی کو ملے گا بہن کو بھی اتنا ہی ملے گا، جتنا بہن کو ملے گا بھائی کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ تو اس آیت میں جو سورۃ النساء کا درس دوسرے رکوع کا چل رہا ہے، اس میں اخیافی یعنی ماں شریک بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، باپ شریک اور حقیقی بہن بھائیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کی ایک دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے۔ قرآن پاک کی یہی آیت وہ اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَأُمِّ مِنْ أُمِّهِ، کہ اس کا ایک بہن یا ایک بھائی ہو ماں شریک، من امیہ کے لفظ کا اضافہ وہ اپنی قرات میں پڑھتے ہیں۔ تو جو ایسی قراتیں ہوتی ہیں جو حد تواتر کو نہیں پہنچی ہوتی، ان کو قرآن پاک میں لکھا تو نہیں جاتا، لیکن جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں ان کی تفسیر بن جاتی ہیں۔ تو یہاں پر من امیہ کا لفظ نہیں ہے کہ ماں شریک بہن بھائی، اور اس قرات میں موجود ہے تو اس سے یہ تعین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ان بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے جو ماں شریک ہیں، دوسری 2 قسم کے بہن بھائیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور دوسری جو مضبوط دلیل ہے وہ سورۃ النساء کی آخری آیت ہے۔ یہ جس سورت کا درس چل رہا ہے اس کی بالکل آخری آیت ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں تو بات انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ یستفتونک، کہ وہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کا مسئلہ بتاتے ہیں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر عورت وفات پا رہی ہے، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کو ترکے کا نصف ملے گا۔ وہاں پر چھٹا حصہ ہے اور یہاں پر نصف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اور بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر اور بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں اخیافی بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ ایک ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر باپ شریک یا حقیقی بہن بھائی ہوں تو اس کو مال کا نصف ملے گا۔ ان کی ترتیب بیعینی ہی وہی ہے جو اولاد کی ہے، جیسے اولاد کے مسائل پیچھے گزر چکے ہیں وہی ترتیب ان کی ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اگر اس کا ایک بھائی ہو تو وہ کل مال کا وارث ہوگا، حصے داروں کے حصے ادا کرنے کے بعد باقی جتنا بچے گا وہ سارا کا سارا جیسے بیٹے کو ملتا ہے اسی طرح بھائی کو ملتا ہے۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس مرنے والی عورت کی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر مرنے والے کی بہنیں یا 2 ہوں تو ان کو 2 ثلث ملے گا، 2/3۔ وہاں پر یہ تھا کہ زیادہ ہوں تو 1 ثلث ملے گا جو ان کے درمیان میں برابر تقسیم ہوگا،
اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان کو 2 ثلث ملے گا، یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہاں اور بہن بھائیوں کی بات ہے اور یہاں پر اور بہن بھائیوں کی بات ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور دوسرا فرق کہ اگر اس کے بھائی بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، بہنیں بھی ہوں، تو پھر بھائیوں کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ حظ الانثیین، 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ وہاں پر بات ہی کہ سب کو برابر ملے گا، اور یہاں پر بات ہے کہ بھائیوں کو 2 بہنوں کے برابر ملے گا۔ اس انداز سے مال تقسیم ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس لیے واضح کرتے ہیں تاکہ تم غلطی نہ کھا جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو درس میں دوسرا رکوع سورۃ النساء کا چل رہا ہے، اس میں جس بہن بھائی کی بات ہو رہی ہے یہ اخیافی بہن بھائی ہیں، جو صرف ماں شریک بہن بھائی ہیں، اللاتی یا عینی حقیقی بہن بھائیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے لگاؤ عطا فرمائے۔